خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں کھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خدا کے حضور اپنی خطا کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ سو میرے عزیزو، کیا ہی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ جب خدا کا کلام ہم سے کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ معاف کیا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ اب یہاں لکھا ہے آیت نمبر 2 میں کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ وہ کون سا آدمی ہے کہ جس کی جو بدکاری ہے وہ جتنی بھی بدکاری کرتا جائے خدا اس کو حساب میں نہیں لاتا ہے؟ کوئی ایسا؟ وہ جتنی بھی بدکاری کرتا جائے خدا اس کو حساب میں نہیں لاتا۔ ایسا کوئی آدمی ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کون سا آدمی ہے کہ جس کی بدکاری وہ جتنی بھی کرتا جائے خدا کہے ٹھیک ہے کرتا جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ کریا تیرا کوئی حساب نہیں ہے؟ کوئی ایسا آدمی بتائے کون سا آدمی ہے؟ ایسا آدمی کوئی ہے آپ کی نظر میں جو بدکاری کرتا جائے خدا کا اشارہ شبہ کری جائے؟ کوئی حساب نہیں رہنا مطلب ہے؟ کوئی ایسا آدمی؟ یہاں تو یہی لکھا نا کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، جتنی مرضی کری جائے۔ تو آج کا کلام ہمیں یہی ہم سے سوال کرتا ہے کہ ایسا آدمی کون ہے؟ آپ نے کبھی اس طرح کے کسی آدمی کو دیکھا کہ جو بدکاری کرتا رہتا ہے اور خدا اس کو شاباشی دیتا رہتا ہے؟ کبھی آپ کی نظر سے ایسا کوئی آدمی، ایسی کوئی بہن، ایسی کوئی بیٹی، ایسا کوئی بیٹا بھائی گزرا ہو اور آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ آپ اس سے خوش ہوتے ہو، میرا ذرا منڈا نا بڑا بدکار، میں تو بڑا خوش ہوں، بڑی بدکاری کرتا ہے؟ کوئی ایسا؟ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ میرے عزیزو، خدا آپ کی بدکاری جو ہے اس کو جب وہ حساب میں لانا چھوڑ دیتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بدکاری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جب چھوڑتے ہیں تب جو پچھلا آپ کی بدکاری ہے اب خدا نے اس کا حساب آپ سے لینا چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ نے خدا کے حضور اقرار کر لیا ہے، یہاں آپ نے ہم سب نے غور کرنا ہے، خدا کے بندہ غور کیا کرے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں کھل گئی۔ خاموش رہنے کی وجہ سے، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ اس وقت جب ہم اپنی گناہ کو مان لیتے ہیں، اپنی بدکاری کو نہیں چھپاتے، اس کے بعد آپ جو ہے خدا کے
حضور جھک جاتے ہیں، ہم خدا کے حضور جھک جاتے ہیں، خدا کے سامنے آ کر گر جاتے ہیں، اور خدا کو پھر وہ ہماری جو پچھلی تمام طرح کی بدکاریاں تھیں، ہمارے جو گناہ تھے، خدا کرے کہ اب آپ اس کے سامنے ان تمام سے کیا ہو گئے؟ آزاد ہو گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج سے وہ شخص مبارک ہو گیا ہے، آج سے وہ شخص مبارک ہو گیا ہے۔ کب؟ جب وہ کہتا ہے کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تلاوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی، میں نے تیرے حضور اپنا گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ بہت سے لوگ اپنا گناہ تسلیم نہیں کرتے، کہ میں تو کوئی گناہ کرتا ہی، میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میں بالکل پرفیکٹ ہوں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، خدا کا بندہ داؤد کی زبانی، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری، میں بھی پیدا ہویا دیکھو وچ۔ ہاللیلویا۔ کلام کیا کہتا ہے کہ ہم اپنے پیدائش کے دن سے گناہ میں پیدا ہوئے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بالکل گناہ سے پاک ہوں، مگر ایک ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا، جو یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے کوئی، اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ آپ اور میں، ہم سب جو ہے گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے، اور اب خداوند کے بندہ داؤد کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپ دیا گیا۔ جیسے ہم پانی کا ایک برتن لیتے ہیں، اس میں پانی ڈال کر اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں، اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں اور پانی اندر چلا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے جو گناہ ہے وہ ڈھانپ دیے گئے اس کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ بھائی جب ہمارے جو گناہ ہیں وہ ڈھانپ دیے گئے ہیں، تو کس نے ڈھانپے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ناصری نے۔ تو اب ہم نے اس پر غور کرنا ہے، کیونکہ اس کی گناہ ڈانپ دینے کے وسیلہ سے ہم اب کیا ہو گئے؟ مبارک۔ ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں اب مبارک ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، میں اب مبارک ہوں، میں اب آزاد ہوں، اور وہ آزادی کب ملے گی؟ وہ آزادی اس وقت ملے گی جب ہم یسوع مسیح ناصری کے اس بہائے ہوئے خون کو، اس کی قربانی کو تسلیم کر لیتے ہیں، اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہیں۔ خداوند کی بندہ داؤد بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا، میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا۔ میں نے کہا میں اپنے خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ جب تک ہم اقرار نہیں کرتے تب تک ڈھانپے نہیں جاتے۔ اقرار کلام کیا کہتا ہے؟ سننا کہاں سے؟ اور
इकरार कहाँ से करना है? मुंह से। और जब हम इकरार कर लेते हैं खुदावंद के बंदा दाऊद की तरह, आपको पता है खुदावंद के बंदा दाऊद जो है वो क्यों हमें यहाँ बताना चाहते हैं? क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ा गुनाह जो है वो सरजद हुआ। उस वक्त जब वो एक इस्राइल का बादशाह था और एक बहुत बड़ा नबी भी था, एक ममसू था। ममसू समझते हैं ना? ममसू था और इस्राइल का बादशाह भी था। तो उनसे इतना बड़ा गुनाह सरजद हुआ। और हम तो न्यूट्रल जो जिंदगी है, आम जिंदगी गुजारते हुए भी अपने आप को एक बड़ा शाहकार समझते हैं। कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के लोग हैं, हमने इस बात को देखा बाइबल मुकद्दस में से कि खुदावंद के बंदा दाऊद जो है एक ममसू, एक नबी और एक बादशाह। कितनी चीजें? ममसू, नबी, बादशाह। वो इन क्वालिटियों को लेते हुए एक वक्त आया कि वो गुनाह में गिर गया। वो गुनाह में गिर गया। और जब वो गुनाह, इसको यहां से हटाए जल्दी से, पीछे करें, सब इसी को देख रहे हैं, इसको उठाए।